جو ظالم رجیم ہے اس کی کوشش ہے کہ ہم نے عدلیہ کو تو ٹھکانے لگا لیا ہے، 2 امینڈمنٹس کر کے وہ تو ختم ہو گیا، آج عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے۔ اب اگلی جو سارا ٹارگٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وکالتی نظام ہے، ان کو جو ہمارے اندر جمہوریت ہے اس کو ختم کرنا۔ ہمارے نمائندگان تو پوری طرح سے پرجوش طریقے سے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، ہر جمعرات کو ریلی بھی نکالتے ہیں لاہور میں، آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے صدور نے ہمیشہ جو ہے سٹینس ہمارا وہی لیا ہے جو کہ قوم کے لیے مناسب سٹینس ہے اور جو کہ جمہوریت کو، آئین کو، عدالتی نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے جس قسم کی خوفناک ڈکٹیٹرشپ اس وقت ہے وہ ہم نے بدترین ادوار میں بھی نہیں دیکھی۔ یعنی آپ کے سامنے ہے، آج تک کوئی حکومت کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلیوں کا ساتھ دے جائے۔ یہ پہلی حکومت ہے۔ آپ کے سامنے کل آپ نے دیکھا اور ساری دنیا میں ہوا کہ اب انہوں نے ویسٹ بینک پر بھی قبضہ شروع کر دیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ پہلے تو وہاں پر قتل عام کیا ہے اور اس کے بعد اب انہوں نے اگلا سٹیپ جو تھا گریٹر اسرائیل کا اس کے لیے ہے، اور ہمارا سو کالڈ وزیر اعظم وہ اس کو شرم نہیں آتی، وہ جا کے نیتن یاہو کے ساتھ ہی اس کے ایجنٹ کے ساتھ بیٹھے گا جو دنیا میں سب سے ظالم ترین لوگ ہیں۔ بھائی یہ حکومت ہے جس نے آج تک ہم نے سن 48 سے لے کے آج تک ہمارے کسی نمائندے نے اسرائیلی نمائندے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کی۔ پہلی حکومت ہے، پہلی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ آج اپنے مفادات کے لیے نہ صرف امریکہ کی غلامی بلکہ اسرائیل کی غلامی قبول کیے بیٹھی ہے۔ لیکن آپ کے سامنے ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم آپ کس کس کی شکایت کریں؟ ایک آواز ہماری رہ گئی ہے، سارے ملک میں وکلا کی ایک آواز رہ گئی ہے جس کو دبانے کے لیے آپ کے سامنے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وکلا کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، لیکن عمران خان کی صحت کے متعلق جو دوسرا گروپ ہے اس کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ ان کو صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے، تو اس معاملے پر وکلا میں اتفاق رائے ہے اور آپ نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، کیا 24 گھنٹے کے بعد دونوں گروپ مل کر احتجاج کریں گے؟ دیکھیے جہاں تک ان کا تعلق ہے، آپ بات وہ سارے ان کے ایجنٹ ہیں، یہ صرف ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، یہ صرف الیکشن ہائی کورٹ بار کے آنے کو ہے، اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وکیلوں میں کنفیوژن ڈال کے یہ بتائیں جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ہم تو سب اس طرف ہیں، لیکن یہ سارے ظلم کرانے میں بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا مخالف گروپ ہے، ایکچولی وہ مخالف گروپ نہیں، وہ حکومتی گروپ ہے، وہ حکومت کی جیب میں ہے، جو حکومت چاہتی ہے اس سے کرواتی ہے، اور صرف ایک لوگوں کے سامنے ایک فالس امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ کراچی بار کا الیکشن انہوں نے ڈیلے کروایا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے اشرف گجر، اس کا رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر قسم کا غلط کام وہ کروا رہے ہیں۔ انہوں نے ہر وہ چیز ہتھ کنڈے لے آئے ہیں بار کے اندر جو پہلے جو ہے وہ عام انتخابات میں ہوتے تھے، فارم 47۔ اب یہی گروپ جو ہے یہ فارم 47 وکلا کے الیکشنوں میں لے کے آ گیا ہے، تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ادھر چلیں گے ادھر چلیں گے، وہ ادھر چلیں گے جہاں سے اشارہ آئے گا، جو اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہے اس پر کھڑے ہوں گے اور ناچیں گے۔ مخالف گروپ یہ کہتا ہے کہ ہم آسما جہانگیر کے پیروکار ہیں اور ان کے نظریوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسما جہانگیر کے نظریے کے مطابق مخالف گروپ جو ہے وہ اس وقت پالیٹکس کر رہا ہے وکلا کی؟ دیکھیے میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ محترمہ فوت ہو چکی ہیں بہت عرصہ پہلے، مجھے یقین ہے کہ آج وہ زندہ ہوتی تو شاید ایک گروپ یہ والی حرکتیں نہ کرتا، کیونکہ پھر بھی ان کا ایک کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہوتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب اور ان کے اہلیہ کے خلاف جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو کچھ آپ کو بتایا ہے، ہم ان کے ممنون ہیں کہ وہ آج انہوں نے وقت نکال کے تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ایک وکٹمائزیشن اور کس طرح سے کرمنل کیسز کی اور کرمنل قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے سارے راستے بند کر دیے گئے،
اس وقت ظلم جو ہر جگہ ہو رہا ہے اس میں اسی طرح ہمارے صحافیوں پر، ہمارے میڈیا پر انتہا کا ظلم ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی خبر جو جینوئن خبر ہے وہ باہر نہیں لگتی، صرف اسٹیبلشمنٹ ان کے پپٹس کی خبریں لگتی ہیں جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب کی جو رپورٹ تھی اس کے بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی، بالکل ایکوریٹ رپورٹ انہوں نے داخل کی ہے سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی آنکھوں کے عارضے کے بارے میں، اور اس کے بعد طرح طرح کی اسی رپورٹ کے اوپر غلط بیانیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ایک ان کا وزیر یہ جو کہتا ہے کہ نہیں اس میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے واضح کر دیا کہ اکتوبر آنورڈ یہ آنکھ کا معاملہ سامنے لایا گیا تھا، لیکن 3 مہینے کسی نے اس کے اوپر ذرا برابر جو ہے دھیان نہیں دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دائیں آنکھ کی 85% بینائی کھو بیٹھے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی کرمنل نیگلیجنس دنیا میں ہو نہیں سکتی کہ ایک پولیٹیکل پرزنر کو آپ 4 مہینے اس کی بیماری کو اگنور کریں، اور یہ آئین کی فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کی گئی۔ اب دوسرے معاملات جو یہاں پر ہمارے صدور نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور جناب پاکستان بار کونسل کے ہمارے نمائندے چوہان صاحب نے رکھے ہیں، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ کراچی بار ایسوسی ایشن جو کہ ایک بہت ہی بہادر اور پاکستان کی ایک لیڈنگ بار ایسوسی ایشن میں سے ایک ہے، ان کا جو صدر ہے پچھلے 2 سال وہ منتخب ہوتا رہا، اس دفعہ پھر ان کو پتہ تھا، یہ جو پاکستان بار کونسل میں ان کے سہولت کار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کی پپٹ حکومت کے، ان کو پتہ تھا کہ یہ پھر الیکشن میں یہی ہوگا، یہ عامر وڑائچ بڑی اکثریت سے جیتے گا۔ انہوں نے اس لیے ایک اپنے کسی خاص بندے سے کینڈیڈیٹ سے ایک درخواست 2 دن پہلے دلوائی اور اگلے دن 1 دن پہلے پوسٹپون کر دیے بغیر کسی جواز کے کہ یہ بھی ضروریات پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اس لیے اس وقت جو ساری کوشش اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور ان کے جو یہاں پر ایجنٹ ہمارے باڈیز میں گھس گئے ہیں کہ کسی نہ کس طرح سے ہم نے عدالتی نظام کو تو تباہ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ جس طرح سلمان صفدر صاحب نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی اس وقت، وہ صرف وہاں پر ایک ڈوگر راج ہے اور کچھ چیز نہیں ہے وہاں پر۔ اسی طرح سے اب ان کا جو ہم جو ہیں وہ ان کی نظر میں سب سے بڑے جو ہیں مخالف ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عدالتی نظام تباہ کرنے کے بعد ہم وکالتی نظام تباہ کریں گے۔ ہم نے ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا، ہم نے عدلیہ ایک غیر جمہوری امینڈمنٹس لا کے پاکستان میں عدالتی نظام کو اور انصاف نظام کو ختم کر دیا۔ اب یہ ہے کہ ایک ہی انڈیپینڈنٹ طبقہ سارے پاکستان میں موجود ہے جو جرأت رکھتا ہے اور کھل کے بات کرتا ہے، جن کے الیکشنز میں عام وکیل اپنا سوچ کا ایکسپریشن دیتا ہے۔ وہ اب عدالتی نظام کو، وکیلوں کو، ہمارے بار ایسوسی ایشنز کو پوری طرح وکٹمائز کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا چوہان صاحب نے، جس طرح پاکستان بار کونسل کے الیکشن سے پہلے منڈی لگی ہے اور ان کے ایجنٹوں نے وہ منڈی لگائی، اور جو کچھ ہم نے سامنے آیا کہ جو لوگ ہمارے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے ان کو کس طرح سے ڈرا دھمکا لالچ دے کے ان کے ووٹ حاصل کیے گئے ہیں، اور جعلی اکثریت بنائی گئی ہے پاکستان بار کونسل میں۔ وہ ہارے ہوئے تھے لیکن یہ غیر جمہوری عمل کے ساتھ کیا گیا۔ یہی کچھ پنجاب بار کونسل میں کیا گیا، یہی کچھ سندھ بار کونسل میں کیا گیا۔ بہرحال میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کے پی کے بار کونسل کو اور بلوچستان بار کونسل کے، وہ آج بھی بالکل انڈیپینڈنٹ طور پہ کھڑے ہیں اور وہ ان کے انفلوئنس میں نہیں آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نمائندگان نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمارے بار ایسوسی ایشنز کی جمہوریت کو بچائیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز ہے اور یہ ملک کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک آواز کھڑی ہمیشہ رہنی چاہیے وکلا کی طرف سے، اور ہمیشہ رہی ہے۔ ہماری موومنٹس چلتی رہی ہیں، ہم نے ہر ڈکٹیٹر کے خلاف موومنٹ چلائی، وہ ایوب خان تھا، وہ ضیاء الحق تھا، وہ مشرف تھا، یا اب جو
ڈکٹیٹر ہے، دکھانے کو وہ ڈکٹیٹر نہیں پیچھے ہٹا ہوا ہے اور سویلین فیسز سامنے کیا ہے، لیکن یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں۔ یہ صرف چند سہولت کار ہے، چند ان کے ایجنٹ ہیں، چند ان کے پپٹس ہیں جو ان کے اشاروں پر ناچ کے آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ملک کے اندر بہت زیادہ المناک ہے، اور آج کی اس پریس کانفرنس میں خدا کرے کہ یہ باتیں جو آج ہم سب نے کی ہیں یہ رپورٹ ہو جائے، کیونکہ اس پر بھی بہت سخت پابندیاں، پہلی دفعہ لوگوں کو ٹویٹ کرنے پر 15 سال سزائیں دی گئی ہیں وکلا کو۔ آپ کے سامنے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا کہ ایک لیجٹیمیٹ ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک لیجٹیمیٹ ایکٹیویٹی آف پریس، اس کو دبانے کے لیے، میڈیا کو دبانے کے لیے ان کو جنہوں نے ٹویٹس کی ہیں ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ اور پہلے امینڈمنٹ بھی جو لائی گئی ہے اس لاء میں، پیکا میں، وہ بھی ایک بڑے خفیہ طریقے سے لائی گئی ہے، اور کس طرح سے پاس کی گئی ہے وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اب لوگوں کو سوشل میڈیا پر وکٹمائز کریں۔ ایک صرف سوشل میڈیا رہ گیا تھا جس کے ذریعے ہم اپنا آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، اپنی بات آگے لے جا سکتے ہیں۔ اب اس کو کل کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو پیکا امینڈمنٹ کی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے ہمارے 2 وکلا کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں اس ٹویٹس پر، اس کا مطلب صرف یہ بھی ایک میسج یہ تھا کہ ہم وکلا کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے، عوام کو تو ہم پہلے ہی کچھ نہیں سمجھتے، اور ہم اس بارے میں بھی بڑے واضح ہیں کہ ہم آخر دم تک اپنی جستجو جدوجہد جو ہے اس ملک میں جمہوریت لانے کے لیے، واپس اس ملک میں رول آف لاء لانے کے لیے، آئین کو اپنی اصلی شکل میں لانے کے لیے، 2627ویں ترمیم کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے ہم اپنی جد و جہد انشاءاللہ تعالیٰ آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ 3 سال سے جو ہے پروفیشنل گروپ لاہور ہائی کورٹ میں